اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے آپ کو اس در کا اقدس کا گدا اور منگتا کہہ کر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو اس در اقدس کی گدائی حاصل ہو گئی اسے دنیا کی بادشاہی حاصل ہو گئی۔ اس در کے گدا کی نظروں میں دنیا کی بادشاہت کی بھی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی سلطنت کو وہ ہیچ سمجھتا ہے۔ بقول حضرت رضا بریلوی، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ حضرت رضا بریلوی مصرع اول میں فرماتے ہیں کہ میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں کیا ہوتا ہے، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ اور عظیم ملکوں کے حکمراں اور وزراء جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک بھکاری اور منگتا کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دربار کسی دنیوی بادشاہ کا نہیں بلکہ شہنشاہ کونین کا مقدس دربار ہے۔ یہاں آنے والا کوئی شاہانہ اور حاکمانہ شان سے نہیں بلکہ سواری بن کر حاضر ہوتا ہے۔ اس شعر کے مصرع اول میں لفظ میں کا استعمال 2 مرتبہ کیا گیا ہے۔ دونوں لفظ میں حروف اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے جدا ہیں۔ پہلی مرتبہ جو لفظ میں ہے وہ ضمیر ہے اور خود اپنی ذات کے معنی میں ہے۔ دوسری مرتبہ جو لفظ میں ہے وہ اسم ہے اور اندر و بہتر کے معنی میں ہے۔ لہٰذا یہ شعر فن شاعری کے اعتبار سے صنعت تجنیس کامل کا شعر ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی نے دنیا کے تاجداروں کو اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی کا منگتا کہا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس کی تفصیل سے کتب سیر و تاریخ لبریز ہیں۔ اس کی مختصر تشریح شعر نمبر 28 میں پیچھے گزر چکی ہے، جو تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم کی تشریح میں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جو شاہان دنیا بارگاہ رسالت کے منگتا کی حیثیت سے آتے ہیں ان سب کے پاس آسائش دنیا کے تمام اسباب موجود ہوتے ہیں۔ دنیوی مال و اسباب کی انہیں قطعاً ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ ہماری بادشاہی اور حکومت اس شہنشاہ کے طفیل ہی قائم و دائم ہے، ان کی نظر کرم سے ہی ہماری حکومت برقرار ہے۔ ہم اپنے ملک کے بادشاہ ضرور ہیں لیکن ہم بادشاہوں کا بادشاہ کونین کا شہنشاہ تو مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ چھوٹا حاکم بڑے حاکم کی خدمت میں اسلامی اور آداب بجا لاتا ہے تاکہ اس کی نظر کرم اس پر رہے۔ علاوہ ازیں چھوٹا بادشاہ بڑے بادشاہ کی حتی الامکان خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا حکم بصر و چشم قبول کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ قارئین کے خدمت میں پیش ہے۔ 557 ہجری میں سلطان نور الدین محمود شہید بن عماد الدین زنگی نے عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آپ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے ان 2 آدمیوں کے شر سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی دانائی سے تاڑ دیا کہ ضرور کوئی عجیب و غریب واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا ہے، اس لیے مدینہ منورہ جلد پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ سلطان اسی وقت رات کے آخری حصہ میں اپنے 20 خادموں کے ساتھ تیز رفتار سانڈیوں پر روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ کثیر مال بھی لے گئے۔ 16 دن تک مسلسل سفر کرنے کے بعد شام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور فوراً ان دونوں ملعونوں کی شناخت کی سبیل پیدا کی۔ سلطان نور الدین نے اعلان کرایا کہ مدینہ کا ہر باشندہ حاضر ہو اور سلطانی سخاوت میں سے اپنا حصہ حاصل کرے۔ اس اعلان کے بعد ہر شخص باری باری سلطان سے ملتا، سلطان اس کو مالا مال کر کے رخصت کر دیتے، مگر وہ دونوں شکلیں ابھی تک نہ دکھائی پڑیں جو خواب میں دکھلائی گئی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ اہل شہر میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو حاضر نہ ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا اہل مدینہ میں سے کوئی شخص باقی نہ رہا، البتہ 2 عابد و زاہد شخص جو مغرب کے رہنے والے ہیں باقی رہ گئے ہیں۔ یہ دونوں شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ ان کو دنیا کے ساز و سامان سے کوئی غرض نہیں، اس وجہ سے دونوں حاضر نہ ہوئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی لایا جائے۔ جب وہ دونوں سامنے آئے تو سلطان نے پہلی ہی نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی ہیں جن کی طرف خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سلطان نے ان دونوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجرہ شریف گنبد خضرا کے مغربی جانب ایک مکان میں رہتے ہیں۔
سلطان نور الدین زنگی نے یہ معلوم کر کے ان دونوں کو وہیں چھوڑا اور خود اس مکان میں پہنچ گئے جہاں وہ دونوں مقیم تھے۔ اس مکان میں ایک کھڑکی مسجد کی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین نے اس مکان کا جائزہ لیا۔ ایک طرف طاق میں وہ 2 کلام مجید اور واعظ و نصیحت کی چند کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ دونوں طرف غرباء و مساکین کے لیے کچھ غلہ تھا۔ ان کے سونے اور آرام کرنے کی جگہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو وہاں ایک گہرا گڑھا برآمد ہوا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کی طرف کھدائی ہوا تھا۔ اس مکان کے گوشے میں ایک کنواں تھا جس میں گڑھے کی مٹی ڈالی جاتی تھی اور روایت دیگر چمڑے کے تھیلے بھی پائے گئے جن میں رات میں مٹی بھر کر بقی قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی مکان کا جائزہ لے کر واپس آئے اور دونوں کو ڈرایا دھمکایا اور زود و کوب کر کے اس حرکت کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم دونوں عیسائی ہیں اور نصارہ نے ہم کو مال کثیر دے کر مغربی حاجیوں کے لباس میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم کسی ہیلہ سے حجرہ شریف میں داخل ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو یہاں سے منتقل کر دیں۔ جس رات یہ سرنگ قبر شریف کے قریب پہنچنے والی تھی کثرت سے ابر آیا اور بارش ہونے لگی اور بجلی کی گرج چمک نے وہ زور باندھا کہ زلزلہ پیدا ہو گیا اور اسی رات کی صبح کو سلطان نور الدین مدینہ پہنچ گئے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر سلطان کا غصہ بھڑک اٹھا اور ساتھ میں رقت بھی طاری ہوئی۔ سلطان بہت روئے، پھر ان دونوں ناپاک کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشوں کو جلا دیا۔ اس کے بعد حجرہ مقدسہ کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا، پھر سیسہ پلائی کر اس خندق میں بھروا دیا تاکہ مستقبل میں کوئی مفسد ملعون قبر شریف تک نہ پہنچ سکے۔ مذکورہ واقعے کے عین مطابق اور بھی کئی واقعات رونما ہوئے تھے لیکن ہر مرتبہ گستاخوں کے ناپاک ارادے ناکام ہوتے رہے۔ شیخ محقق محدث دہلی فرماتے ہیں مذکورہ واقعہ کی مدینہ منورہ کے تمام مورخین نے تصدیق کی ہے جن میں شیخ جمال الدین مطہری اور مجد الدین فیروز آبادی اور بڑے بڑے علماء شامل ہیں۔ امام عبداللہ یافعی نے سلطان نور الدین زنگی کے تذکرے میں لکھا ہے کہ بعض کاملین شیوخ کا قول ہے کہ سلطان نور الدین کا شمار 40 اولیاء میں ہے۔ ان کے نائب سلطان حضرت صلاح الدین ایوبی 300 میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے شاہان اسلام اور ان کے بعد والوں کی تاریخیں معلوم کی تو خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کوئی بادشاہ سلطان نور الدین زنگی سے زیادہ نیک سیرت نہیں ملا۔